پیش کریں ساڑھے صدر کی طرف سے. تو اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ حمزہ خود بھی لکھتے ہیں اور ان کی تحریروں میں فلسفہ واضح طور پہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ مصوری بھی کرتے ہیں, فکر سے بھی وابستہ ہے, درس و تدریس کے حوالے سے, نصاب کے حوالے سے بھی ان کا تعلق ہے. غرض کہ ان کی اپنی انفرادی شناخت اچھی خاصی مضبوط ہے. میں وقت ضائع کیے بغیر حمزہ سے درخواست کرتی ہوں حمزہ دل تراش کے نام سے ایک تحریک تھی, دل تراش وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کرتاس پر قلم کی واردات کے پس پردہ واقعہ درپیش تھا. تراش خراش پر مبنی ایک سلسلہ تواتر ہمیش تھا. اسی کے مطابق دل تراش بننے میں کلفت و منزلت کے تغیر کی مسافتیں تھیں. ان مسافتوں کے ابتدائی مراحل میں وجودیت کے لبادے کو تن پر سے اتار کر بھرانا ہونا پڑا. واقعاتی طور دل کو مطلوب کے آمنے سامنے کئی بار پیش ہونا پڑا اور پیشین حال دل کو مستقبل کی مطابقت تراشا جاتا. اس پیشکش میں دل اور فکر کا حلیہ تبدیل ہو جاتا. تراشیات پر مبنی ایک آدم نو دل تراشی سے تشکیل پاتا. اس نئے جنم لیے آدمی کا ماضی انخلا پاتا اور حال اس کے مقتضیات کو نئے عزائم بتاتا. ماضی کا آدمی کبھی جو دوبارہ داخلہ چاہتا مگر یہ امکان کسی صورت اقامت نہ پاتا. رہ جاتی فقط ماضی کی صدائے التفات, صدائے استشاد. ملال کے آدم نو پھر دنیاوی ربط میں شکست کھاتا اور یہ آدم نو بھی پھر آدم قدیم ہو جاتا. وہ وقتاً فوقتاً اپنے دل کو ایک مجسمہ ساز کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھتا اور رشتوں کے مطالبات لیے اپنے دل کو الگ سے انفرادی جسم تعبیر کرتا. ایک مجسمہ ساز کی حیثیت سے وہ پہلے بے دل ہو جاتا اور بے دلی کو خود پر فوقتاً طاری کرتا. اس بے دلی کے ثمرات یہ تھے کہ وہ دل کو تراش زدہ کرتے ہی مطلوب کی نظر کو بھانے لگتا. وہ دل کی تراش زدہ حالت کو اختیار کرنے کے بعد منزل تو پاتا مگر وجودیت و لاوجودیت کے درمیان معلق ہوتا. مستقل تغیر و تراش کے باعث اس کا ظاہری وجود غیر متحرک جسم کی مثال بھی بن جاتا مگر اس کا من پسندیدہ مجسمہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے تیار ہوتا. اس خوشنودی کی تحصیل اس کی اپنی خواہش ہوتی. محبت کی توفیق اس کی بنیادی وجہ ہوتی. اس فوقیت کے فصول میں اس کا دل کتنی بار فکر کا شکار ہوا اور ہر بار وہ نئے سرے سے انسان ہوا. جب کبھی اس کے دل میں کسی کے لیے میلان پیدا ہوا وہ فی الفور اپنے مکان کی چار دیواری میں بالرضا قید ہوا. خود کو اساطیری حلیہ دیتے ہی اپنے دل کو اپنے ہی سامنے پیش کیا اور دل تراشی کا نئی طرز پر آغاز کیا. خود کو مطلوب کی مطابقت کا لبادہ عطا کرتے ہی اس کے اندر پیدا اعتماد ہوا اور وہ ایک نئی امید کے ساتھ افکار کے شور میں کھوتا گیا. یہ سلسلہ مستقل اس کے ساتھ رہتا. وہ اپنے وجود کو معدوم کر کے ہر بار ایک نئے شناخت سے دوچار ہوتا. ایک عرصہ دراز تک بہت سے لوگوں کا اس کی زندگی میں آنا اس کے دل کو کئی بار ترشوا چکا تھا. ایک وقت آیا اس کو احساس ہوا کہ وہ دل تراشی کی وجہ سے دل خراشی کی غیر معمولی زد میں رہنے لگا. ان خراشوں کے نشان جاتے نہیں, جو لوگ چھوڑ گئے وہ واپس آتے نہیں. وہ ایک نیا دل تو ترتیب دیتا تھا مگر دل تراشی کے باعث خراش سے نشو پائے نشانات اس کے دل میں زندہ رہنے لگے. اس کی زندگی نشان زد تھی اور اس کا دل خراشوں کی زد میں کلفت کی روداد مسلسل. پھر یوں ہوا دنیا کا فسون اس کے جیتے جاگتے وجود کو سلسلہ عدمیت سے جوڑے رکھتا. اس نے محسوس کیا کہ دل کی قربانی جب جس کے لیے دی گئی دل کی تراش کے حاصلات فقط وقتی اثاثہ, سچ تو جیسے غوامض, تغیر تو بس ہر بار کچھ دنوں کا مہمان ہوا. دراصل یہ عدمیت کا سلسلہ تواتر تھا جس کی بنا اس کو مرنے سے قبل ہی موت درپیش تھی. پرامن انتقال دراصل یہ عدمیت کا سلسلہ تواتر تھا جس کی بنا اس کو مرنے سے قبل ہی موت درپیش تھی. پرامن انتقال کے خیال میں اس نے خود کو پھر چار دیواری میں قید کیا اور دل کو موت کی نسبت سے تراشنا شروع کیا. اس تراش خراش کے بعد اس کا دل عدمیت کی چوٹی پر تھا. لا حاصلی اور طلب کا اچانک ختم ہو جانا یاسیت کے مترادف تھا. اس بار جو دل تراشا تو جسم لرز اٹھا, آنکھ کھل گئی اور وہ جاگ اٹھا. وہ ریا کی دنیا میں ریاکار نکلا, تن پر مخصوص لبادہ اوڑے معاشی مشقت کی جانب چل پڑا.
یقین نہیں آتا کہ یہ سب خواب میں ہوتا ہے. اسے احساس ہوا کہ اس کے آجر نے دراصل اس کے دل کو اصلاً تراشا اور اس ایک بار کی تراش سے حاصل ہوئی خراش نے اس کو جیتے جی مار ڈالا. وقت معاش ہے، اب کام پر جانا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دل تراش حمزہ کا نثر پارہ جس میں شاعرانہ رنگ کے ساتھ ساتھ موسیقیت بھی جا بجا محسوس ہوئی. تو میں اب درخواست کروں گی دوستوں سے کہ جو بھی حمزہ کے اس